بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن وائس سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل قرآن وائس۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی زندگی کے کچھ واقعات آپ لوگوں سے شیئر کروں گی۔ امید ہے یہ واقعات آپ محبت اور توجہ کے ساتھ سنیں گے اور ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں گے۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین ایسے بچے تھے جن سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ ان دونوں کو دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ حسن اور حسین جنت کے پھول ہیں اور جنت کے سردار ہیں۔ جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو ان دونوں سے دشمنی کرے گا گویا اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ حضرت امام حسن کی پیدائش 3 ہجری میں ہوئی اور حضرت امام حسین کی پیدائش 4 ہجری میں ہوئی۔ حضرت امام حسن اپنے چھوٹے بھائی حسین سے 1 سال بڑے تھے۔ جب حضرت امام حسن کی پیدائش ہوئی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے اور جلدی سے حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر پہنچے اور حضرت حسن کو گود میں لے کر مولا علی علیہ السلام سے پوچھا، علی تم نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں نے اس کا نام ہرد رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تو حسن ہے۔ اور پھر جب 1 سال کے بعد حضرت امام حسین کی پیدائش ہوئی تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے فاطمہ کے گھر پہنچے اور علی سے پوچھا کہ تم نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اس کا نام جعفر رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسین ہے، یہ نام مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت امام حسن کے رونے کی آواز آنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے اٹھ کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، اے فاطمہ، میرا بچہ حسن کیوں رو رہا ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا؟ حسن کے رونے سے میں بے چین ہو جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر آئے اور حضرت علی اور فاطمہ دونوں سو چکے تھے۔ حضرت امام حسن بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا اٹھنے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لیٹی رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک برتن لیا اور آنگن میں کھڑی بکری کا دودھ نکال کر حضرت امام حسن کو اپنے ہاتھوں سے پلایا۔ حضرت امام حسن نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور سو گئے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے، اتنی دیر میں امام حسن اور امام حسین آ گئے اور چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی کے پاس پہنچ گئے اور وہاں پر کھیلنے لگے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے، امام حسن اور امام حسین آپ کی پیٹھ پر سوار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا اور تب تک انتظار کیا جب تک یہ دونوں بچے میری پیٹھ سے اٹھ نہ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
خود بخود سجدہ ختم نہیں کیا جب تک دونوں بچے پیٹ سے اٹھ نہ گئے، اس وجہ سے کہ کہیں آپ سجدہ ختم کریں پیٹھ پر سوار حسن اور حسین کو کہیں چوٹ نہ لگ جائے۔ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ فرمایا کہ پیچھے صحابہ کو شک ہونے لگا کہ کہیں وہی تو نازل نہیں ہونے لگی یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح تو پرواز نہیں کر گئی۔ دوستو، یہ تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن اور حسین سے محبت۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں، ایک بار ہم حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسن اور حسین کہیں کھو گئے ہیں، بہت دیر سے نظر نہیں آ رہے، فاطمہ بہت پریشان ہے۔ یہ سن کر حضور نے سارے صحابہ سے فرمایا کہ جلدی اٹھو اور میرے بچوں کو تلاش کرو۔ تمام صحابہ کرام اجمعین حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو ڈھونڈنے نکل پڑے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، یہاں تک کہ دور ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ کر دیکھا کہ امام حسن اور امام حسین ایک دوسرے کے ساتھ چپکے کھڑے ہیں اور ان کے سامنے ایک کالے رنگ کا سانپ اپنی دم پر کھڑا پھنکار رہا ہے اور اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ یہ ناگ اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا تاکہ امام حسن اور امام حسین آگے جنگل میں نہ جا سکے۔ جب اس ناگ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو مڑ کر دوسری طرف چل دیا اور ایک بل میں داخل ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر امام حسن اور امام حسین کو گلے سے لگایا، ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ اے میرے بچوں، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو، تم میرے اللہ کے نزدیک کتنے عزت دار ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن کو دائیں کندھے پر اور حضرت امام حسین کو بائیں کندھے پر سوار کیا اور انہیں لے کر مدینہ کی طرف چل پڑے۔ حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ منظر دیکھا تو امام حسن اور امام حسین سے کہا، بچوں، آج تمہاری سواری تو بہت اچھی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صرف سواری ہی نہیں، آج تو سوار بھی بہت اچھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر کسی کے گھر دعوت پر جا رہے تھے کہ راستے میں حضرت امام حسین کو دیکھا، آپ کھیل میں مشغول تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور انہیں اپنی گود میں لینا چاہا، لیکن حضرت امام حسین آپ کے ہاتھ میں نہیں آ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہنستے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین کو پکڑ کر آغوش میں لیا اور ان کے ماتھے پر بوسہ کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، خدا اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہو۔ زید بن حارثہ نقل کرتے ہیں کہ میں کسی کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازہ کھولا اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عبا میں کچھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے۔ میں نے اپنے کام کی بجائے یہ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی عبا میں کیا ہے؟ آپ نے اپنی عبا ہٹائی
اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو جو آپ کی گود میں تھے دکھایا، یہ میرے بچے اور میری بیٹی کے بچے ہیں۔ اس وقت آسمان کی طرف آپ نے دیکھا اور فرمایا، خدایا تو جانتا ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی ان سے محبت کرتا ہے، ان سے بھی محبت فرما جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میرے بیٹے حسن اور حسین سے محبت کرے گا میں اسے دوست رکھوں گا، اور جسے میں دوست رکھوں گا خدا اسے دوست رکھے گا، اور خدا جسے دوست رکھتا ہے اسے نعمتوں سے نوازے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ جو ان دونوں سے دشمنی کرے گا ان پر اللہ کی لعنت ہے، میں خود ان سے دشمنی کروں گا، خدا بھی اس سے دشمنی کرے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ پیارے دوستو، یہ چند واقعات حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی زندگی سے ہم نے آپ تک پہنچائے ہیں۔ اگر کوئی غلطی گستاخی ہوئی ہو تو معافی کی طلبگار ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں، تو پلیز پریس دا بیل آئیکن تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔